يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی تعریف ایک زبردست طاقتور اللہ کے لیے ہے۔ وہ دن و رات کو الٹ پلٹ کرتا ہے، وہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے۔ اس نے کاموں کی میعاد اور عمروں کی مقدار مقرر کی۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، دونوں ایک مقررہ حساب اور اندازہ سے چل رہے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سچائی، یقین اور اقرار والی گواہی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کو آپ کے رب نے رحمت و ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ نے امت سے بوجھ اور بیڑیوں کو ہٹایا۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی پاک باز آل پر، آپ کے نیکوکار اصحاب پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر، اور بہت زیادہ تا قیامت سلامتی ہو۔ اما بعد، لوگو، میں آپ کو اور خود کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ دنیا دین کے قائم ہونے ہی سے قائم ہو سکتی ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے سے ہی غلبہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اخلاص اور سید المرسلین کی پیروی سے ہی دین درست ہوگا۔ نفس کا احتساب راہ حق پر چلنے والوں کا راستہ ہے، اور تقوی ہی مومنوں کا توشہ ہے۔ کامیاب ہونے والوں کی پونجی نیک عمل ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا، آخرت میں اس کا حساب ہلکا ہوگا، سوال کے وقت جواب درست ہوگا، اور اس کا انجام اور ٹھکانہ اچھا ہوگا۔ اور جس نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، اس کی حسرتیں دائم ہوں گی۔ قیامت کے میدان میں اس کا وقوف دراز ہوگا، اور اسے اس کی خطائیں اور برائیاں گھیر لیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور ہر سال جو کرتا ہے وہ دنیا اور گھروں سے دور اور آخرت اور قبروں سے قریب کرتا جاتا ہے۔ اہل، اولاد اور مال کی لطف اندوزی سے دور اور اعمال کے ساتھ تنہائی کے قریب کرتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے جاننے والے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا۔ مسلمانوں، جو کوئی اپنے لیے خیر کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا احتساب و محاسبہ کرتے ہوئے سچا جائزہ لے، اس لیے کہ اللہ کی قسم تم ضرور ویسے ہی مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، اور ویسے ہی دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے جیسے نیند سے بیدار ہوتے ہو، اور ضرور ہی تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اطاعت گزاروں کے لیے جنت ہوگی اور نافرمانوں کے لیے جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، زمانہ اور اس کے انقلابات سب سے خیر خواہ معلم ہیں، اور زمانہ اور اس کی مصیبتیں سب سے فصیح متکلم ہیں۔ ان کے بیدار کرنے سے متنبہ ہو جائیں اور ان کے الفاظ سے عبرت پکڑیں۔ حدیث میں آیا ہے، 4 چیزیں بدبختی میں سے ہیں: آنکھ کا خشک ہونا، دل کی سختی، لمبی آرزو اور دنیا کا لالچ۔ اسے بازار نے روایت کیا ہے۔ پیارو، جوانوں میں ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی جوانی میں
जिन्हें उनकी जवानी ने धोखे में डाल दिया है और वो साथियों के खोने को भूल गए हैं। अचानक वाक़ होने वाली चीज़ों की सुरत और तेज़ी से गाफिल हैं, आरजुओं से मुअल्लक़ हैं, जबकि आरजुएं तो सुस्त लोगों के अवहाम और गाफिलों के अफकार हैं, और उन पर एतमाद करना तो सिर्फ बेवकूफ़ों का सामान और मुफलिसों की पूंजी है, और तमन्नाएं पालना और टाल मटोल से काम लेना हाल और मुस्तकबिल को ज़ाय करना है। भाइयों और अहले इल्म ऐसे लोग हैं जिन्होंने इल्म हासिल करने में कोशिशें की और अमल के सिलसिले में वैसी कोशिशें नहीं की। उन्हें उलूम अता हुए तो उन्होंने प्रोपेगंडों और मुबाहिसों और साथियों पर बुलंद होने में सर्फ किया। अपने दीन को अपनी दुनिया के रुफू के लिए फाड़ते हैं, न गीबत से बचते हैं और न हसद से महफूज रहते हैं। अहले दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने अपने माल शहवतों और हराम चीज़ों में सर्फ किया है। उनमें सबसे बदबख्त वो हैं जिन्होंने माल कमाया और उसने उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया, और उनके बाद उस माल को नेक लोगों ने पाया, अल्लाह की इताअत के साथ माल में तसर्रुफ किया और जन्नत में दाखिल हुए। मुसलमानों, उस शख्स की हालत अजीब है जिसे मौत का यकीन है और फिर उसे भूल जाता है, नुकसान को जानता है फिर उसे अंजाम देता है, लोगों से डरता है जबकि अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए, सेहत से धोखा खाता है और बीमारी को भूल जाता है, आफियत से खुश होता है और दर्द व अलम को याद नहीं करता, जवानी पर इतराता है और बुढ़ापे से गाफिल है, इल्म का एहतिमाम करता है और अमल से लापरवाह है, दुनिया का हरीस है और आखिरत से बेफिक्र है। उसकी उम्र दराज हो रही है और उसके गुनाह बढ़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं और दिल सियाह। बीमार दिलों का इलाज मुश्किल होता है। जो आंखें हराम हैं उनसे रोया नहीं जाता, और जब आज़ा शहवतों में डूब जाएं तो उन पर मातम करना हक है। प्यारो, जब बात ऐसी ही है तो बाबसीरत शख्स को अपने नफ्स के लिए, ज़िंदगी से मौत के लिए, जवानी से बुढ़ापे के लिए और सेहत से मरज़ के लिए तोशा लेना चाहिए, इसलिए कि मौत के बाद कोई माफ़ी नहीं और दुनिया के बाद सिवाय जन्नत व जहन्नम के और कुछ नहीं। जिसने अपने रब के दरमियान के मामलात दुरुस्त कर लिए, अल्लाह उसके लिए उसके और लोगों के दरमियान के मामलात में काफ़ी हो गया। जो अपनी खलवत में सच्चा होगा उसकी जलवत अच्छी होगी, और जो अपनी आखिरत के लिए अमल करेगा अल्लाह उसकी दुनिया के मामले के लिए काफ़ी होगा। मुसलमानों, सच्चा एहतिसाब वो है जिसके बाद अमल हो। अल्लाह के बंदे, आपको चाहिए कि फौतशुदा की तलाफ़ी उससे करें जो बाकी है। अपनी घड़ी और दिन में जिएं और ऐसी नदामत व हसरत में न पड़ें जो आपको अमल से फेर दे। और याद रखिए कि जिसने बचे हुए की इस्लाह कर ली उसके गुजरे हुए को माफ़ कर दिया गया, और जिसने बचे हुए में बुराई की तो गुजरे हुए और बचे हुए दोनों के सिलसिले में उससे मुआखज़ा होगा। मौत तुम्हारे पास अचानक आ जाएगी, इसलिए हर लम्हे को उसका हक दो और हर सांस को उसकी कीमत, क्योंकि दिन सवारी हैं, सांसें कदमों के चंद फासले हैं, नेकियां जमा पूंजी हैं, फ़ायदा जन्नाते अदन है और नुकसान भड़कती हुई आग जिसे बदबख्त ही तापेगा। और तुम खुद अपने नफ्स के मुहासिब हो। अल्लाह तुम पर रहम करे। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अपनी दुनिया से ऐसा तोशा लो जिससे कल अपने आप को बचाओगे। जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा वो अपने नफ्स के साथ खैरखाही करेगा, अपनी तौबा को आगे भेजेगा और अपनी शहवत का मुकाबला करेगा। अल्लाह के बंदो, कबूल की उम्मीद अपने रब और उसकी आयतों पर ईमान रखने वाले, मुखलिस इबादत गुजार और डरो खौफ रखने वाले बंदे को ही होती है, जो अपनी इबादतों को हकीर समझता है, अपनी इताअतों को कम जानता है, अल्लाह के जलाल व अज़मत और इल्म व अहाता से वाकिफ़ होता है और उसके शायर व मशायर का मुहाफिज होता है। अल्लाह के बंदो, अपने सिलसिले में अल्लाह से डरो। नेक अमाल में मतलूब ये है कि दिलों के इखलास की निगहदाश्त की जाए, इसलिए कि बिइज़्निल्लाह इखलास हक़ व सब्र और मुदावमत व पाबंदी का सबब होता है, और इखलास से अल्लाह का फजल बढ़ता है, उसका अजर व सवाब बड़ा होता है।
بلکہ اخلاص تو مباح چیزوں کو اطاعت، عبادت اور تقرب بنا دیتا ہے، اور یوں زندگی کی ساری زندگی اور یوں بندے کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، جب تم نیکیوں کی تلاش میں ہو تو نیکیوں پر ہمیشگی برتنا مت بھولو۔ صحیح حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر ہمیشگی برتی جائے ہر جنت کے وہ کم ہو۔ اسے بخاری نے کتاب الرقاق میں روایت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہمیشگی والے ہوتے تھے۔ امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کم پر ہمیشگی برتنے سے نیکی جاری رہتی ہے، ذکر، خشیت، اخلاص اور اللہ کی جانب متوجہ ہونے سے نیکی جاری رہتی ہے۔ یوں ہمیشہ ہونے والی کم عبادت منقطع ہونے والی کثیر عبادت پر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیر کی پابندی کرنے والا اپنے آقا کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور جو کسی وقت دروازے پر رہے وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو دن بھر دروازے پر رہے اور پھر ہٹے۔ ان باتوں کے بعد اللہ کے بندو نیک عمل کی توفیق مخلص دل، خالص توحید اور مضبوط ارادے کے لوگوں کو ملتی ہے، جو شریعت کے احکام کو پورا کرتے ہیں، غفلت اور خود غرضی سے دور رہتے ہیں، ایثار کی راہ چلتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی